نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مصور آگ میں ڈالا جائے گا، اور جتنی تصویریں اس نے بنائی ہیں ان سب میں جان ڈال دی جائے گی اور وہ اس پر عذاب کریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تصویر بنانا ضروری ہو تو سمجھ لو کہ بے جان چیزوں کی تصویر بناؤ، جیسے درخت وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھیت اور مویشی کی نگرانی کے لیے اور شکار کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نیت سے کوئی پالے گا تو ہر روز اس کی 2 قیرات نیکیاں کم کی جائیں گی، کم ہوتی جائیں گی۔ قیرات تقریباً نصف رتی کے برابر ہوتا ہے۔ جب کسی آدمی کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بو آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد سے نکال دیتے اور حکم دیتے کہ چلا جائے، بس جس کو لہسن پیاز کھانا ہی ہو تو اس کو اتنا پکائے کہ اس کی بھوک مر جائے، تو اس کی بو مر جائے۔ یعنی لہسن پیاز جو ہے کچا نہیں کھانا چاہیے، تو جو کچا لہسن یا پیاز کھاتے ہیں تو پھر منہ سے سمیل آتی ہے، بو آتی ہے، تو اس لیے ایسی چیزیں کھا کے مسجد جانے سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے، یا اچھی طرح اس کو پکا کے کھائیں کہ اس کی بو مر جائے۔ تو ایسی بدبودار چیزیں کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آنکھوں کو آگ نہیں چھو سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔ نوٹ: آپ دانتوں اور منہ کی صفائی کا بہت خیال رکھتے تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، اور اس لیے تاکید فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے مردوں پر سونا استعمال کرنا حرام ہے اور عورتوں پہ حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس وصیت کے لائق کوئی چیز ہو اور وہ 2 راتیں اس حال میں گزارے کہ وصیت لکھ کے نہ رکھی ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ موت کا خیال ہمہ وقت رہے، نامعلوم مدت کب پوری ہو جائے اور بلاوا آ جائے
اس لیے وصیت نامہ لکھا ہوا تیار رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کی کوئی بھی آرزو نہ کرے، اگر وہ شخص نیک ہے تو ممکن ہے عمر کے اضافے سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور اگر برا ہے تو شاید وہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک متقی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ گناہ سے بچنے کے لیے وہ مباح کو بھی نہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ جس کو اسلام کی توفیق ملی اور اس کو بقدر ضرورت زندگی کا سامان حاصل ہے اور وہ اس پر قانع ہے، یعنی اس پر قناعت کرتا ہے۔ انسان کی بے اطمینانی اور بے چینی کا اصل سبب دولت و اعزاز کی بڑھتی ہوئی خواہش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ضروریات زندگی فراغت ہونے کے باوجود لوگ سکون و اطمینان سے محروم ہیں۔ اس حدیث میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ضروریات زندگی حاصل ہونے کے بعد اگر انسان نے قناعت اختیار کر لی تو اس کی زندگی قابل رشک بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو فراس ربیعہ جو اصحاب صفا میں سے تھے فرمایا مجھ سے مانگو۔ انہوں نے کہا میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کچھ؟ انہوں نے کہا بس یہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے چاہیے اللہ کے حضور، زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے چاہیے، لمبے لمبے سجدے کرنے چاہیے۔ اور محترم ناظرین سجدہ کرنے میں بہت ساری جو ہے وہ اس میں بیماریوں کا بھی بہت ساری بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ میں تو دعا کروں گا ہی لیکن تم بھی عبادت اور نمازوں کی کثرت کرو، یعنی دعا کے ساتھ کچھ عمل بھی درکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں کچھ فرق رکھ کے بتایا کہ اس طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خبر لینے والا اللہ کے راستے میں لڑنے والے کی طرح ہے، اور شاید یہ بھی فرمایا ایسے عابد کی طرح ہے جو سست نہ پڑے، یا ایسے روزہ دار کی طرح ہے جو کبھی افطار نہ کرے، یعنی ہر وقت روزے میں رہے، ہر سارا سال روزے میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا سایہ کرے گا جس دن بجز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ شخص جس کو کوئی حسین عورت بلائے تو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنسو بہنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے لیے یہ مجلسیں ضروری ہیں تو راستے کو اس کا حق دو۔ انہوں نے دریافت کیا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں وہ لوگ مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، جتنا زیادہ ہو سکے درود پڑھا کریں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، کہ جب قیامت کا دن ہو تو سب سے زیادہ آپ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب۔ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا آپ جو ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوں گے۔ کوئی بھی درود آپ کو جو پڑھنا آتا ہو پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حمایت کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ کو دوزخ سے دور رکھے گا۔ یعنی جس نے اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حمایت کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ سے دوزخ کی آگ کو دور رکھے گا۔ تو محترم ناظرین، کبھی کسی مسلمان کو بے عزت نہ کیا کریں، نہ کسی کو گالی دیا کریں، نہ کسی کو محفل میں بیٹھے ہوئے اس کو بے عزت کریں، یہ اس کی آبرو کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان سے بچو۔ نمبر 1، اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، اس جان کو ہلاک کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہو۔ نمبر 4، سود کھانا۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6، لڑائی کے دن پیٹھ موڑنا یعنی بھاگ جانا۔ نمبر 7، بھولی بالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کھا کر دبا لے گا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور دوزخ واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر معمولی چیز بھی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر پیلو کی ایک لکڑی بھی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی بات پر قسم کھا لو پھر اس سے بہتر بات دیکھو تو اس کو اختیار کر لو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا جس سے ان کا بدن ڈھک جائے، یا 3 روزے رکھنا۔ جو تم اللہ سے اللہ کا واسطہ دے کر پناہ مانگے، جو تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پناہ مانگے اس کو پناہ دو۔ جو تم سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اس کا سوال پورا کرو۔ جو تمہاری دعوت کرے تم اس کی دعوت قبول کرو، اور جو کوئی تم پر احسان کرے اس کا بدلہ دو۔ اگر تمہارے پاس بدلہ دینے کے لائق کوئی چیز نہیں تو اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی دعا کرو کہ سمجھ لو کہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، زیادہ سے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھا کریں، دن رات پڑھا کریں۔ درود پاک جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ جو ہے بہت ہی اس کے فضائل ہیں درود پاک کے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ ہوگا بندہ قیامت کے دن جو زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ اور دنیاوی زندگی میں بھی درود پاک پڑھنے والوں کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ دنیاوی زندگی میں رزق روزی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، سب پریشانیاں ہمارا رب کریم دور کر دیتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود پاک پڑھا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔